سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کی لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، اور آج یوم ہے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو ویسے ہی لاسانی نہیں کہا جاتا، جن کا ادب مصطفیٰ بھی لاسانی ہے، جن کا عشق مصطفیٰ بھی لاسانی ہے، جن کا کردار بھی لاسانی ہے، جن کی تعلیم بھی لاسانی ہے، جن کی گفتار بھی لاسانی ہے، جن کی سیرت بھی لاسانی ہے، جن کی صورت بھی لاسانی ہے، جن کی نسبت مصطفیٰ بھی لاسانی ہے. اور یاد رکھنا، جو نسبت مصطفیٰ پاک لاسانی ہوتا ہے نا، وہ پھر صرف لاسانی ہی نہیں ہوتا، دنیا کی ہزار باتیں ایک طرف وہ ہمیشہ کے لیے لافانی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے لافانی ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس بزم محبت کی صدارت میرے پیر طریقت، میرے مرشد کریم، ہم سب کے مرشد کامل فرما رہے ہیں. اور الحمدللہ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ، جن کا یہ سارا گلشن ہے، جن کا یہ سارا فیضان ہے، جنہی کی نظر کرم سے یہ سارا فیضان ہے، ان کے جانشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی جلوہ گر ہے، بابا فرید گنج شکر، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید چشتیوں کے تاجدار حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ہم سب کے سروں کا تاج حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے اور ان کے دربار کے سجادہ نشین حضرت قبلہ دیوان عثمان صاحب تشریف فرما ہیں. وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب فواد چودھری صاحب تشریف فرما ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے. میرے بھائی شہباز صاحب تشریف فرما ہیں، عامر فیاضی صاحب جن کو آپ کی ٹی وی پہ جتنا عشق مصطفیٰ علیہ السلام کے جام پیتے ہیں، حاجی عبدالرؤوف صاحب کا لگایا ہوا گلشن ہے اور اس کی یہ خوبصورت آبیاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حاجی صاحب اور فیاضی صاحب ان سب پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے. تمہید کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی اب میں تمہیدی گفتگو کی طرف جاؤں گا، براہ راست میں نے کلام کرنا ہے، لیکن میں قبرستان میں خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں. اور الحمدللہ عیدگاہ والے نقش بندی ہیں اور ہمیں نقش بندی ہونے پہ ناز ہے. ہم حضرت صدیق اکبر کے غلام ہیں اور ہمیں اس غلامی پہ ناز ہے. ہم مجددی ہیں اور ہمیں مجدد الفسانی پہ ناز ہے. ہم بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کی خاک ہیں اور ہمیں یہ خاک ہونے پہ ناز ہے. کسی کو شاہی پہ ناز، کسی کو اقتدار پہ ناز، ہمیں ناز ہے کہ ہم حضرت شاہ نقشبند کے غلام ہیں، شاہ نقشبند کے غلام ہیں. لیکن الحمدللہ عیدگاہ میں ہر ذوق موجود ہے، چشتیوں کے تاجدار کے شہزادے بھی بیٹھے ہیں. تو آپ بتاؤ، آپ مردہ بن کے سنو گے یا زندگی سے اپنے نبی کا ذکر سننا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت تھوڑا وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے. مغرب کی نماز ہم نے باجماعت پڑھنی ہے، باجماعت پڑھنی ہے. ہمیں ایسے تصوف کے قائل نہیں ہے جہاں نمازیں نہ ہوں، شریعت کی پابندی نہ ہو، کہا جائے بھائی بیٹھے بیٹھے سب کچھ
कुछ मिल जाएगा। वो गुमराही है, वो तसव्वुफ नहीं है। हम कहते हैं राह तसव्वुफ की तरीक का पहला कदम भी नहीं चल सकता वो शख्स जो शरीयत मुस्तफ़ा का तारिक है, जो शरीयत मुस्तफ़ा का तारिक है। हमने नमाज पढ़नी है, मैंने बहुत थोड़े वक्त में गुफ्तगू करनी है। किबला फवाद चौधरी साहब, मैंने अपने आका अलैहिस्सलाम की शान को बयान करना है, मैंने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शान को बयान करना है। बहुत तेजी से बात करूंगा, बहुत बड़ी बात करूंगा, लेकिन आपकी तवज्जो दरकार है। यहाँ पर तशरीफ फरमा हाज़रीन और AIQ पे बराह रास्त आ रहा है, पूरी दुनिया से सुनने वाले नाज़रीन की तवज्जो दरकार है। याद रखना, हमारे नबी को जो अल्लाह ने शान दी है वो शान किसी और के पास नहीं। कौन मेरी इस बात से इत्तफाक करता है? जरा हाथ उठा के बोले। लोग कहते हैं इतना ऊंचा बोलो कि हुजूर सुन ले। मैं कहता हूँ ये अकीदा गलत है। हुजूर को सुनाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हाथ उठा के बोलो ताकि क़यामत के दिन नाम मुस्तफ़ा के गुलामों में शामिल हो। बताओ, जैसी इज्जत हमारे नबी की है ऐसी इज्जत किसी और की नहीं। हमारे आका की इज्जत जैसी किसी और की इज्जत नहीं। हमारे आका के मकाम जैसा किसी और का मकाम नहीं। हमारे आका के इक़्तिदार जैसा किसी और का इक़्तिदार नहीं। हमारे आका के तख्त जैसा किसी और का तख्त नहीं। हमारे आका अलैहिस्सलाम के मकाम जैसा किसी और का मकाम नहीं। हमारे आका के घर जैसा किसी का घर नहीं। हमारे आका के दर जैसा किसी का दर नहीं। खुदा की सारी खुदाई का सुल्तान का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की सारी खुदाई के सुल्तान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। और याद रखना, हुजूर का बादशाही जो है ना, याद रखना, नाम उसी का चलता है, सिक्का उसी का चलता है जिसकी शाही होती है, हुक्म उसी का चलता है जिसकी बादशाही होती है, नाम उसी का चलता है जिसकी बादशाही होती है, पर्ची उसी की चलती है जिसकी बादशाही होती है। याद रखना, मेरे मुस्तफा का सिक्का दुनिया में चल रहा है ना, मेरे मुस्तफा का सिक्का सिर्फ दुनिया में नहीं चल रहा, दुनिया में तो बड़ों बड़ों के सिक्के चलते हैं और फिर ऐसे बैठ जाते हैं कि अल्लाह की पनाह, खुदा की कसम, मैदान महशर में भी अगर सिक्का चलेगा तो मुस्तफा का चलेगा, सिक्का चलेगा तो मुस्तफा का चलेगा। अगर शाफे होंगे तो मुस्तफा होंगे, अगर बात चलेगी तो मुस्तफा की चलेगी। यही आज का मेरा उन्वान है जिस मैंने थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है। और एक बात याद रखिएगा, मैंने एक जगह सुना कोई कह रहा है कि मुस्तफा हमारे वकील हैं। मैंने कहा मुस्तफा वकील ही नहीं, मुस्तफा हमारे शफी हैं, मुस्तफा हमारे शफी हैं। कहा भाई एक ही बात है ना, वकील हो या शफी हो। शहबाज ज़हीर साहब, मैंने कहा ना ना, एक बात नहीं है। माशाअल्लाह हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब बैरिस्टर भी हैं, ये इस बात को ज्यादा समझते हैं कि वकील और शफी होना एक बात नहीं है। आप समझना चाहेंगे क्यों? वकील वो होता है जो जज के सामने खड़े होकर कहता है कि मेरा मुद्दई बेगुनाह है, इसे छोड़ दिया जाए। वकील का सारा जोर इस बात पे होता है कि मेरे मुद्दई ने गुनाह नहीं किया, इसको छोड़ दिया जाए। शफी कहता है सब कुछ किया है, मुझे देखा जाए, इसको ना देखा जाए। हुजूर हमारे वकील नहीं, हुजूर हमारे शफी है। हुजूर ने ये नहीं कहला गुनाहगारों को तरप्पड़ मार और नेकोकारों को छोड़ दे। हुजूर ने कहला या अल्लाह नेकोकार तेरे हैं, गुनाहगार मेरे हैं, मैं वकील नहीं, मैं शफी बनूंगा। इनके नामे को ना देखा जाए, मेरे महशर में आने को देखा जाए, महशर में मेरा आना देखा जाए। हुजूर हमारे शफी हैं, हुजूर हमारे शफी हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम सब ने हुजूर की शफाअत से बख्शा जाना है आज। और याद रखना, यही तो हुजूर की शफाअत का सहारा है, जिसके सहारे हम जीते हैं, जिसके सहारे हमें कोई ढारस है, जिसलिए हम ढारस में रहते हैं। खुदा की कसम, जब कोई आज भी मदीना मुनव्वरा जाता है ना, ये पंखों की हवा ना दे। वैसे भी जब कोई माइक पे आए या कुर्सी पे आए, उसको हवा ना दिया करे, हवा देना अच्छा नहीं होता। मैं बात कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम का रोजा अक़दस में आज भी अगर कोई जाता है ना, हुजूर के दरबार अक़दस में जाता है, मदीना मुनव्वरा में बाब सलाम से सलाम के लिए हाजिर होने के लिए जाता है, जब चल रहा होता है, जा रहा होता है, कतार देखता है, बड़े बड़े गौस कतारों में लगे हैं, बड़े बड़े गौस सलामी देने आए हैं। 70,000 फरिश्ते जो है वो चौखट चूमने सुबह शाम आते हैं। 70,000 सुबह और 70,000 शाम फरिश्ते चौखट चूमने आते हैं। बड़े
बड़े कुतुब और अब्दाल यहाँ पर झाड़ू मार रहे हैं, बड़े बड़े कुतुब यहाँ झाड़ू मार रहे हैं। इंसान शर्मिंदा होता है, इंसान शर्मिंदा होता है। इंसान के दिल में ख्याल आता है कि कहाँ मैं और कहाँ ये दरबार, क्या मेरे जैसे गुनाहगार के लिए भी कोई रास्ता निकले क्या, क्या मेरे जैसे गुनाहगार के लिए भी कोई रास्ता निकलने का इम्कान है। इंसान इसी शर्मिंदगी में होता है, कुछ आगे बढ़ता है। रियाजुल जन्नह से पहले इंसान की नजर उठती है, सुनहरे हुरूफ में हुजूर का फरमान नजर आता है, शिफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत सिर्फ नेकोकारों के लिए नहीं, मेरी शफाअत अपनी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है, बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। लेकिन आगे साथ ही ये फरमान लिखा है कि मेरी शफाअत क़यामत के दिन बरहक है, लेकिन जो इस पे ईमान नहीं रखता वो इसका हकदार भी नहीं होगा, जो इसका ईमान नहीं रखता वो इसका हकदार भी नहीं होगा। जब हम बात करते हैं ना शफाअत मुस्तफा की, बहुत लोग कहते हैं नहीं भाई कोई किसी का शाफे और कोई किसी का हामी नहीं होगा, कोई किसी का सिफारिशी नहीं होगा, शफाअत का मतलब इनकार कर देते हैं। मैंने कहा शफाअत बिल इज़्न क्या है भाई? कहा शफाअत बिल इज़्न की सूरत ये है कि अगर कोई बादशाह खुद किसी को छोड़ना चाहता है, कोई बादशाह खुद किसी मुजरिम को बख्शना चाहता है, उसको कानून ना टूटने, उसको कानून टूटने का डर है कि अगर मैंने इस मुजरिम को छोड़ दिया तो कानून टूट जाएगा। वो किसी शाफे को वैसे ही कह देता है कि तुम इसकी सिफारिश कर दो, वो सिफारिशी जो है शाही इशारा पा के सिफारिश कर देता है और बस वो सिफारिश करता है और बादशाह छोड़ देता है। शाफी का सिर्फ एजाज होता है, शाफी का कमाल नहीं होता, असल में बादशाह खुद छोड़ना चाहता है। बाद में कहा भी शफाअत की हकीकत नहीं, शफाअत तो सिर्फ एक इल्तिजा है, शफाअत तो सिर्फ एक दुआ है। आओ मैं साबित करता हूँ, शफाअत सिर्फ इल्तिजा नहीं बल्कि शफाअत मेरे मुस्तफा का इख्तियार है। शफाअत ये नहीं है कि अल्लाह ने वैसे ही जिनको बख्शना होगा उनको मुस्तफा के खाते में डाल के बस एजाज दे देगा। शफाअत ये नहीं कि अल्लाह मुस्तफा को लिस्ट दे देगा, मेरे मुस्तफा ये लिस्ट पढ़ दो ताकि इनकी शफाअत हो जाए। शफाअत ये है कि अल्लाह मुस्तफा को इख्तियार देगा, अल्लाह मुस्तफा को इख्तियार देगा। हुजूर अलैहिस्सलाम जिसको चाहेंगे अपने जिम्मा करम पे लेंगे और एक नजर डालकर जन्नती को जन्नती बना। भूल गया, मुझसे गलती हुई। हमारे आज के बहुत ही अहम मेहमान जिन्होंने इंशाअल्लाह मरकजी गुफ्तगू करनी है, हमारे बहुत ही खूबसूरत मेहमान जिन पे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातब फिक्र के उलमा का एतमाद है और बहुत खूबसूरती से इस्लामी नजरियाती कौंसिल को लेकर चल रहे हैं। जनाब किबला अयाज साहब तशरीफ फरमा है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत शख्सियत है। अल्लाह ताला इनको मजीद इज्जतें अता फरमाए और मजीद कौम और मिल्लत की दीन इस्लाम की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, मजीद तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो शफाअत ये नहीं है कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम को कहा जाएगा मेरे हबीब ये लिस्ट है इसको पढ़ दो। शफाअत ये है हुजूर हर गुनाहगार को जिसको चाहेंगे अपने जिम्मा करम पे लेंगे और एक नजर से जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। शफाअत ये नहीं कि मुस्तफा के पास सिर्फ एक एजाज है, हकीकत ये है कि लिस्ट दी जाएगी तो पढ़ दो। शफाअत ये है मुस्तफा को अल्लाह ये ताकत देगा, मुस्तफा को अल्लाह ये इख्तियार देगा, मुस्तफा मिजान पे नजर डालेंगे, जिसकी चाहेंगे नेकियों का पलड़ा भारी फरमा देंगे। मुस्तफा अलैहिस्सलाम मैदान महशर में जिस प्यासे को देखेंगे आगे कौसर पिला देंगे। मुस्तफा जिसको देखेंगे पुलिस सराज से गिर रहा है, जिसको चाहेंगे एक नजर से पुलिस सराज पार करा देंगे। मुस्तफा को अल्लाह ये इख्तियार दिया है कि अगर फरिश्ते किसी को जहन्नुम की तरफ लेकर जा रहे हो, मुस्तफा एक नजर से उसका रास्ता खोल के बड़ी की तरफ मोड़ सकते हैं। मुस्तफा जन्नत में जिसको चाहे एक नजर से बुलंदी ये दर्जात अता फरमा। ये है शफाअत मुस्तफा। अच्छा, मैंने आयत कुर्सी का एक हिस्सा आपके आगे तिलावत किया। अल्लाह करीम ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इल्ला बिइज़्नी। अल्लाहु अकबर। अच्छा, इस बात को गुफ्तगू करने से पहले अगर आप आयत कुर्सी का आगाज भी देखें ना, अल्लाह करीम ने बद मजहब और बद अकीदा लोगों का रद्द फरमाया है। सबसे पहले क्या फरमाया? अल्लाह क्या फरमाया कि अल्लाह वाहिद और यकता है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वाहिद और यकता है। इसमें अल्लाह ने मुशरिकीन का रद्द फरमाया। अल-क़य्यूम, इसमें अल्लाह ने मुनकिरीन सिफात का रद्द फरमाया। फिर अल्लाह करीम ने मजूसियों का रद्द फरमाया, मजूसियों का रद्द फरमाया जो दो खुदाओं को मानने वाले हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु, कि कौन है जो अल्लाह के हुजूर शफाअत कर सकेगा, कौन है जो अल्लाह के हुजूर शफाअत कर सकेगा। इसमें अल्लाह ने बुतों की शफाअत वालों का रद्द फरमाया। फिर अल्लाह ने फरमाया इल्ला बिइज़्नी, इसमें अल्लाह ने शफाअत मुस्तफा के मुनकिरों का रद्द फरमाया। पहले फरमाया मन ज़ल्लज़ी यशफ़अहु इंदहु, कि कौन है जो अल्लाह की बारगाह में सिफारिश कर सके। ये उन बुतों की तरफ इशारा है जो लोग बुतों को बना के उनसे शफाअत की उम्मीद रखते थे। अल्लाह ने फरमाया इनमें से कौन है जो
اللہ کے حضور شفاعت کر سکے گا؟ فرمایا الا باذنی، سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا شفاعت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، بلکہ شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ اختیار عطا فرمائے گا، جس کو اللہ اختیار عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یشفع عنده، یہ مشرکوں کا رد ہے، یہ بتوں کی شفاعت کا رد ہے۔ اور الا باذنی، یہ شفاعت مصطفیٰ کا ثبوت ہے، شفاعت مصطفیٰ کا ثبوت ہے۔ علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر قاضم میں کہتے ہیں الا باذنہ یہ ہے یرید بذالک شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا باذنہ سے مراد یہ ہے کہ بھرے میدان محشر میں جب کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، مصطفیٰ آگے بڑھ کے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، مصطفیٰ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، مصطفیٰ شفاعت کریں گے، پھر درجہ بدرجہ تمام انبیاء شفاعت کریں گے، پھر اولیاء شفاعت کریں گے۔ الا باذنہ سے مراد یہ ہے قیامت کا دن اللہ اگر کسی کی مانے گا تو میرے مصطفیٰ کی مانے گا، قیامت کے دن شفاعت کا تاج میرے مصطفیٰ کے سر پہ سجایا جائے۔ ایسی اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، 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 اس جبین سعادت پہ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب میدان محشر ہوگا، اللہ جلال میں ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مخلوق در بدر ہوگی، اللہ اکبر، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گناہگار اپنے کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا، ساری زندگی جس ماں نے اولاد کی خدمت کی، جب وہ ماں ایک نیکی مانگے گی اولاد کے نامہ اعمال سے، اولاد پہچاننے سے انکار کر دے گی، نفسا نفسی ہوگی، ہر ایک خوف زدہ ہوگا، ایک دہشت کاری ہوگی، خشیت الہی سے ہر ایک کا کلیجہ دہن رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر ایک اپنے انجام سے ڈرا ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں تفسیر روح البیان میں، جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ وَعَلَمُوا، جان لو پھر یہ ہوگا کہ مصطفیٰ آ جائیں گے، شفاعت کا تاج سر پہ سجائے، فاطمہ کا بابا میدان محشر میں آئے گا۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں حضور آئیں گے، سب سے آگے بڑھ کے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور اللہ کا جلال رحمت بن جائے گا، اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ رحمت فرمائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائے گے، ساری محشر کا نقشہ بدل جائے گا، ساری محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اسماعیل حقی کہتے ہیں حضور آئیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب حضور شفاعت کا تاج سر پہ سجا کے آئیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، روح البیان میں امام اسماعیل حقی نے کہا جب رسول اللہ میدان محشر میں آئیں گے، صرف امتیں ہی نہیں، شفاعت کے لیے انبیاء بھی جس سے مدد مانگیں گے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ شفاعت کے لیے انبیاء بھی میرے مصطفیٰ سے مدد مانگیں گے، انبیاء بھی میرے مصطفیٰ سے مدد مانگیں گے، ساری مخلوق میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جائے گی، حضور ایک مقام پہ جلوہ گر ہوں گے، حضور اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے۔ علامہ اسماعیل کہتے ہیں جس مقام پہ حضور سب کی بگڑی بنائیں گے اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں، مقام محمود کہتے ہیں۔ تو بھائی جان یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا شفاعت مصطفیٰ صرف اعزاز نہیں ہے، شفاعت مصطفیٰ بے اختیار اعزاز نہیں ہے، شفاعت مصطفیٰ یہ نہیں ہے کہ بس ایک لسٹ دے دی جائے گی یہ پڑھ دو، شفاعت مصطفیٰ یہ ہے اللہ مصطفیٰ کو طاقت دے گا، میرے حبیب آج جس کی طرف تم اشارہ کرو گے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور کی طاقت قیامت کا دن پتہ چلے گا، ٹوٹ جائیں گے کلاکاروں کے سبھی کے ببل،
حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، ہاتھ اٹھا کے حشر میں کھل جائے گی، نعرہ طاقت حشر میں کھلے گی۔ میرا تو بہت اچھا چل رہا ہے، تصدق کمائی کب کھل جائے، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، وہ جہنم سے جو مستغنی ہوا، تو کیا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں دیکھنی ہے، حشر میں عزت رسول اللہ کی، آخر تک باہر لوگ کھڑے ہیں، اندر آنے کی جگہ نہیں ہے، میدان بھر چکا ہے، ذرا سارے ہاتھوں کو اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، ہمیں نہ ڈراؤ، ہم رسول اللہ کے، اور اسی منظر کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، ان قریب ہم آپ کو، آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ شہباز ظہیر صاحب دیکھیے گا، یہ مجمع جھوم اٹھے گا اپنے آقا کی یہ شان سن کے۔ اب جاننا چاہتے ہو مقام محمود ہے کیا؟ امام قرطبی نے، امام طبری نے، امام خازن نے، علامہ ابن تیمیہ نے، حضرت قاضی عیاض نے، امام ابن حجر اسقلانی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول رکھا ہے۔ وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ یجلسہ ربہ علی العرش معہ، مقام محمود یہ ہے سارے محشر والے آگے ہوں گے، عرش اللہ کا ہوگا، میرا نبی آئے گا، اللہ میرے نبی کو عرش پہ اپنے ساتھ جب آقا ہمارے وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے، ابھی فواد چودھری صاحب تشریف لائے محفل میں، بڑی محبت سے آئے، لوگ اشارے کر رہے تھے نا، وہ دیکھو فواد صاحب آ رہے ہیں۔ ابھی میرے شیخ کامل جب محفل میں آئے، لوگ اشارے کر رہے تھے نا، وہ دیکھو پیر و مرشد آ رہے ہیں۔ کوئی بھی مرشد اگر اقتدار کالا کہیں سے گزرے، لوگ کہتے ہیں نا وہ دیکھو آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر نے کہا، جب مصطفیٰ آئے گے تو کالی عام لوگ اشارے نہیں کریں گے، قیامت میں آئے جب آقا ہمارے وہ سب آسیوں اور بے کسوں کے سہارے، سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ سب انبیاء کے کام آ رہے ہیں، سب انبیاء بھی کریں گے، موسیٰ کہے گے اور میری امت وہ دیکھو جس کی میں تعریف کرتا
اللہ رسول اللہ کو عرش کے ساتھ بٹھائے گا۔ امام بغوی کہتے ہیں صرف عرش پہ نہیں بیٹھیں گے، عبداللہ بن سلام کا قول بغوی نقل کرتے ہیں رسول اللہ کو رب کرسی پہ ساتھ بٹھائے گا۔ اور امام جلال الدین سیوطی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ صرف کرسی پہ ہی نہیں، اس تخت پہ بھی ہوگا مصطفیٰ جس پہ اللہ تجلی فرمائے گا، جس پہ اللہ تجلی فرمائے گا۔ اب سننا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، تفسیر ابن عباس میں موجود ہے، یا رسول اللہ اس وقت کیا ہی شان ہوگی، یحمدک الاولون والآخرون، یا رسول اللہ جب آپ تخت پہ بیٹھیں گے تو یحمدک الاولون والآخرون، اس وقت کیا ہوگا، اولین بھی آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، آخرین بھی آپ کی تعریفیں۔ اس وقت اولین بھی آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے، آخرین بھی آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ ایک اذان سننا واجب ہے، انشاءاللہ اذان مغرب بھی ہوگی جماعت سے پہلے، ہم نے با جماعت نماز ادا کرنی ہے۔ ہونا کیا ہے، اولین نے بھی آپ کی تعریف کرنی ہے اور آخرین نے بھی آپ کی تعریف کرنی ہے۔ سب کہہ رہے ہوں گے، مسلمان بھی کہہ رہے ہوں گے، غیر مسلم بھی کہہ رہے ہوں گے، وہ دیکھو کیا شان عطا کی ہے اللہ نے، تخت پہ بٹھا لیا۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کیا شان عطا کی ہے اللہ نے، عرش پہ بٹھا لیا۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کیا شان عطا کی ہے اللہ نے، کرسی پہ بٹھا لیا۔ جناب قبلہ یاد صاحب سب تعریفیں کر رہے ہوں گے، امتی کا تو کیا ہی کہنا ہوگا، امتی تو فخر سے سر اٹھا کے کہے گا وہ دیکھو جس کو اللہ نے تخت پہ بٹھایا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ آواز آئے ہمارا نبی، جس کو اللہ نے تخت پہ بٹھایا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جس کو اللہ نے کرسی پہ بٹھایا ہے وہ ہمارا نبی ہے، جس کے سر شفاعت کا تاج سجایا ہے وہ ہمارا نبی ہے۔ نبی بھی جس کی طرف تک رہے ہیں وہ ہمارا نبی ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے والا کا پیارا، دونوں عالم کا دھونا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ سے یہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، یہ بھی انشاءاللہ مزید بڑھ چڑھ کے حضور کی شانوں کو بیان کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ لگائیں۔ جس کے سر، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، ایک بار میرے ساتھ کہہ لو نا، تیرگی میں اجالا، قیامت کے دن کہنا ہے نا، آج تیاری کرو، تیرگی میں اجالا ہمارے نبی، روشنی کا حوالہ ہمارے نبی، بتا کملی والے ہمارے نبی، سب سے ابن قیم نے کہا جب حضور مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے، ابن قیم کہتے ہیں اس وقت جتنے بھی اہل محشر ہوں گے سب کی نظریں مصطفیٰ علیہ السلام پہ ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں مسلم ہوں، مسلمان کو کی نظریں بھی حضور پہ ہوں گی، وہ کافروں ہوں، کافروں کی نظریں بھی مصطفیٰ پہ ہوں گی، وہ اول ہوں، اولین کی نظریں بھی مصطفیٰ پہ ہوں گی، وہ آخر ہوں، آخرین کی نظریں بھی مصطفیٰ پہ ہوں گی، سارے اہل محشر حضور کو دیکھتے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علامہ ابن
حجر اسقلانی کہتے ہیں، ابن حجر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے تو اولین و آخرین کی نظریں مصطفیٰ علیہ السلام پہ ہوں گی. اور امام احمد بن حنبل یہ حدیث لائے ہیں، حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے میدان محشر میں جلوہ گر ہونا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اولین و آخرین مجھے تک رہے ہوں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا. حضور فرماتے ہیں نفس نفسی کا عالم ہوگا، ساری مخلوق ہر دروازے پہ جائے، اللہ جلال میں ہوگا. مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے، بخاری میں موجود ہے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں، ہماری شفاعت کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الی غیری، جاؤ آج کسی اور سے مدد مانگو، آج اللہ بہت جلال ہے. مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. مخلوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. مخلوق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آج بگڑی بنانا چاہتے ہو نا، بخاری میں موجود ہے، تو جاؤ محمد رسول اللہ کے دروازے پہ چلے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آدم ہی بتا دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. یہ مخلوق جو ہر دروازے پہ پھری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مخلوق خود نہیں پھر رہی، یہ اللہ پھرا رہا ہے. ایک بار مخلوق ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لے کہ قیامت کے دن اگر بات بنے گی تو مصطفیٰ بنائیں گے، قیامت کے دن اگر بگڑی بنائیں گے تو مصطفیٰ بنائیں گے. ایک شعر اور پڑھ لوں. کلیم الجی مسیح سفی سبھی سے کہیں یہ بے خبری کے خلق پیری کہاں سے حضور ساری مخلوق میرے دروازے پہ آئے گی، میں فرماؤں گا انا لہا انا لہا، آج میں تمہاری شفاعت کروں گا. حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں آؤں گا، اللہ جلال میں ہوگا، میں اللہ کا حضور سجدہ ریز ہو جاؤں گا. اللہ فرمائے گا میرے حبیب ذرا سر تو اٹھاؤ. قبلہ یا صاحب عامر فیاضی صاحب مجھے سمجھ نہیں آتی، ہمیں فرماتا سر جھکا کے مانگو، حضور سے کہے گا سر اٹھا کے مانگا. اللہ فرمائے گا حبیب اپنا سر انور اٹھاؤ، جو کہو گے پورا کریں گے. میں سمجھتا نہیں تھا آخر وجہ کیا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے سر جھکا کے مانگ، حبیب سے کہے گا سر اٹھا کے مانگ. میں نتیجے پہ پہنچا، وجہ یہ ہوگی اللہ فرمائے گا میرے حبیب اپنا سر کو اٹھا، تمہاری منہ دکھائی میں تمہارے نوکروں کو جنت میں داخل کر دیں. میں سر انور اٹھاؤں گا، اللہ مجھے شفاعت میں اختیار دے گا. حضور فرماتے ہیں میں شفاعت شروع کروں گا. حضور فرماتے ہیں میں تب تک ہر نبی کے لیے ممبر لگا ہوگا، ہر نبی ممبر میں بیٹھنے کو تیار ہوگا. حضور فرماتے ہیں میں تب تک ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا، تب تک جنت میں جانے کو تیار نہیں ہوگا جب تک دروغہ جہنم مجھ سے یہ نہیں کہتا یا رسول اللہ آپ کا ایک غلام نہیں باقی نہیں. لیکن یہ یاد رکھنا شفاعت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان گناہوں پہ ٹوٹ ہو جائے. یہ جو آپ کے بارے میں بتایا ہے یہ بھی مصطفیٰ نے بتایا ہے. جس نے جتنے گناہ کیے وہ عذاب ضرور پائے گا، جہنم میں ضرور جائے گا. لیکن شفاعت مصطفیٰ کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جہنم سے حضور علیہ السلام شفاعت سے نکال لیں گے. جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا. اگر چاہتے ہو یہ شفاعت نصیب ہو کہ بغیر حساب سے حضور کے اشارے پر جنت میں جاؤ، تو اس کی صورت یہ ہے سچی توبہ کر کے حضور کی اتباع کو زندگی کا حصہ بناؤ. حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اور بغیر حساب کو جنت میں لے گئے، بغیر حساب کے جنت میں لے کے جائیں گے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن رسول اللہ کو یہ شان ملے گی، یہ مقام ملے گا کہ رسول اللہ کو اللہ شفاعت پہ اختیار عطا فرمائے گا. حضرت شاہ عبدالحق کہتے ہیں قیامت کے دن اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ دل کس کا ہے، اگر قیامت کے دن کوئی جاننا چاہتا ہے کہ سکہ کس کا چلنا
اگر قیامت کے دن کوئی جاننا چاہتا ہے کہ حکومت کس کو ملی ہے تو کہتے ہیں روز عرس، حکم عرس، تو حکم رب العالمین۔ قیامت کا دن مصطفیٰ کا دن ہے، قیامت کا دن مصطفیٰ کی حکومت ہے، اور یہ حکومت مصطفیٰ کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جانتے ہو میں کیسے شفاعت کروں گا؟ امام دیرمی حدیث میں ہے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن انبیاء کے جلوس کا قائد میں ہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب سب رک جائیں گے آگے بڑھ کے سب کی شفاعت، سب کے لیے بات میں کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں جب سب مایوس ہوں گے سب کو شفاعت کی خوشخبری میں سناؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن عزت کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، جنت کی چابی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ پتہ چلا قیامت کے دن جس کو عزت ملے گی غلامی مصطفیٰ سے ملے گی، اور جس کو جنت ملے گی شفاعت مصطفیٰ سے ملے گی، شفاعت مصطفیٰ سے ملے گی۔ مضمون آگے چلانا تھا لیکن وقت کیونکہ نماز مغرب کا ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو اختتام پہ لے کے جاتا ہوں۔ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان حالات میں بھی آج چھٹی ہے، مجھے پتا ہے ٹرانسپورٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن آج کے دن اس کا ایک اشتہار بھی نہیں تھا، اس پروگرام کا ایک اشتہار بھی نہیں تھا اس پروگرام کا، کوئی وہ نہیں، لیکن الحمدللہ آپ سب کی حضور علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت خواجہ الاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ عقیدت کہ جو آپ کو کھینچ کے یہاں لے آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک بہت عرصے کے بعد ہمیں پھر حضور کے ذکر کے لیے ایسے جمع ہونا نصیب۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ وبا بہت کم ہو چکی ہے۔ سب بولو الحمدللہ، سب کہو الحمدللہ۔ جدو ہویا پیاسی کاروبار بند سندے رو رو کے دعا مانگدے سو، اب سب کہو الحمدللہ۔ پاکستان میں بہت حد تک، میں پرسوں اپنے بہت ہی پیارے دوست فواد چودھری صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، یہ بھی بتا رہے تھے کہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے، کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں، یہ بھی بہت کلوزلی اس کو واچ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان میں یہ وبا بہت حد تک کم ہو چکی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پوری دنیا میں اس بات پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص عمران خان صاحب نے جو پوری دنیا میں مساجد بند تھی لیکن پاکستان میں حی علی الصلاۃ کی آواز گونجا کرتی، پوری دنیا میں مساجد ویران تھی، پاکستان میں مساجد میں سجدے کیے جا رہے تھے۔ یقیناً یہ ان سجدوں کی دولت ہے کہ آج پاکستان میں الحمدللہ یہ وبا کم ہو چکی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ دعا کیجئے سارے، ہزاروں کا اجتماع ہے ماشاءاللہ، صحیح سے ہے، سب ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، اور ARY پہ جتنے دیکھ رہے ہیں قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ پاکستان سے اس وبا کووڈ-19 کو ختم فرما، پوری دنیا سے ختم فرما، پوری دنیا سے ختم فرما۔ جب اللہ سے دعا مانگا کرو نا، جب اللہ سے دعا مانگا کرو، مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے ایک صاحب کی ویڈیو دیکھی کہ اللہ یہ کرونا فلاں ملک میں بھیج دے یا فلاں ملک میں بھیج دے، نہیں، مصطفیٰ نے کبھی کسی غیر مسلم کے لیے بدعا نہیں کی، مصطفیٰ نے کبھی کسی کے لیے بدعا نہیں کی۔ دعا کرو اللہ ساری دنیا سے اس وبا کو ختم، اللہ کرو فرمائے پھر یہ معاملات اسی طرح چل جائیں۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنائے، پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں، اللہ سب کو پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ یہ یاد رکھو، مشکل حالات میں جتنی دعائیں کرتے تھے، آج اچھے حالات میں اس سے زیادہ شکر کرو تاکہ اللہ آئندہ ایسی مصیبت سے بچا کے رکھے۔ آج 6 سپٹمبر ہمیں یاد دلاتا ہے ہماری عظیم فوج کی قربانیوں، افواج پاکستان کی قربانیوں کا۔ میں نے 14 اگست کے موقع پہ بھی خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، آج پھر کہتا ہوں، گھر میں بیٹھ کے یا ٹی وی پر بیٹھ کے افواج پاکستان کو گالیاں دینا یا افواج پاکستان کے خلاف زبان درازی کرنا بہت آسان ہے، لیکن یاد رکھنا افواج پاکستان پوری قوم کی موسم ہے، پوری قوم کی موسم ہے۔
افواج پاکستان کی قربانیوں کا ہم ہاتھ اٹھا کے سلام کہتے ہیں. میں چاہتا ہوں یہ ہزاروں کا مجمع ایک بار ہاتھ اٹھائے, ہزاروں کا مجمع ہاتھ اٹھائے. اور بھائی کے کیمرے یہ اٹھے میں ہزاروں ہاتھ دکھائے لوگوں کو کہ الحمدللہ پاکستان کی عوام اپنی افواج کو سلام کہتی ہے. پاکستان کی عوام اپنی افواج میں احترام کرتی ہے. پاکستان کی عوام اپنی افواج پہ اعتماد کرتی ہے. اور ہم کہنا چاہتے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہ آپ اس عظیم فوج میں عظیم سپہ سالار ہو, اور ہم آپ کو جانتے ہیں, ہم پرسنلی آپ کو جانتے ہیں, آپ ایک عظیم عاشق رسول ہو. ہم نے خود دیکھا ہے آپ جتنی بار مصطفیٰ کا نام لیتے ہو, انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہو. جنرل قمر جاوید باجوہ یہ ہزاروں اٹھے میں ہاتھ آپ کو بتا رہے ہیں, پاکستان کی بھلائی کی خاطر, اسلام کی بھلائی کی خاطر, امت مسلمہ کی عزت کی خاطر آپ جو قدم اٹھاؤ گے ہم چالا بشلا آپ کے ساتھ چلے آپ کے ساتھ چلیں گے, کیونکہ یہ ملک یا رسول اللہ کہنے والوں نے بنایا ہے. اور جب اس میں بچانے کی باری آئے گی, جب اس میں وحدت امت کا تصور لانے کی باری آئے گی, جب اس میں فرقہ واریت کے خاتمے کی باری آئے گی, جب اس میں بین المذاہب مانگی کی باری آئے گی, جب اس میں بین المسالک مانگی کو فروغ دینا ہوگا, تو انشاءاللہ یا رسول اللہ کہنے والے ہر مقام پہ آگے بڑھ کے انشاءاللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار رکھیں, ہم سب کو حضور علیہ السلام کا غلام رکھیں. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے تمام معزز مہمانوں کا, اور آپ سب کو دل کی دھڑکن سلام محبت کہہ رہی ہے. جس خوبصورت تعداد میں آپ یہاں تشریف لائے, اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نماز مغرب کا وقفہ ہوگا, نماز مغرب کے بعد جناب قبلہ ایاز صاحب اور ہمارے مرشد کریم انشاءاللہ اپنے ارشادات سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. نماز مغرب کے لیے صف